اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے جہاں اور بہت سی نعمتیں ہیں، وہاں ایک بہت بڑی نعمت اعتکاف کی بھی ہے۔ مسنون اعتکاف 20 رمضان کے افطار سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی 21 سے شروع ہو جاتا ہے۔ اسلامی مہینوں کی تاریخ سورج ڈوبنے کے بعد جب رات شروع ہوتی ہے تو نئی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ مغرب کی اذان اگلی تاریخ کی پہلی اذان ہوتی ہے۔ اسی لیے افطار میں اور اذان میں 1-2 منٹ کا فرق ہوتا ہے کہ سورج ڈوب جانے پر روزہ افطار ہو جاتا ہے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک لے جانا ہوتا ہے، رات میں داخل نہیں کرنا ہوتا، اور اتنا وقفہ ہوتا ہے کہ 1-8 منٹ افطار کر کے پھر اذان کہی جائے۔ اسی طرح افطار کے بعد اعتکاف شروع ہو جاتا ہے، اور آخری عشرے کا اعتکاف سنت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر رمضان میں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے اعتکاف میں جبرائیل امین کے ساتھ قرآن حکیم کا دور فرمایا کرتے تھے، یعنی اعتکاف کا ہر لمحہ یاد الہی میں، تلاوت کلام پاک میں اور ذکر الہی میں بسر ہونا چاہیے۔ آخری عشرے کی ویسے تو بجائے خود بہت بڑی فضیلت ہے کہ دوزخ سے رہائی کا عشرہ ہے، اور بڑے بڑے گناہگار بھی اگر توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اپنے گناہوں پر نادم ہوں، تو اللہ کریم رحم فرماتے ہیں اور دوزخ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ لیکن اعتکاف صرف معافی یا مغفرت کا نہیں، بلکہ ترقی درجات اور وصول الی اللہ کا سبب ہے، اور 9 یا 10 دن جو یہ ہوتے ہیں، آدمی پوری دنیا سے، اپنے کاروبار سے، اپنے روزمرہ کے معمولات سے، اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر، اور اعتکاف انہی لوگوں کے لیے ہے کیونکہ یہ سنت ہے، اور انہی لوگوں کے لیے ہے جو اپنے یہ 10 دن فارغ کر سکتے ہیں، کہیں کسی کو ان کی اس فراغت کی وجہ سے تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ درست نہیں ہے کہ کوئی دہاڑی کرنے والا بندہ اعتکاف بیٹھ جائے اور بچے بھوک سے مرتے رہیں، یا کسی بیمار کو علاج کی ضرورت ہو اور معالج اعتکاف بیٹھ جائے، یعنی اس طرح کی مجبوریاں جو اس کے فرائض میں داخل ہیں، تو سنت کے لیے فرض کو چھوڑنا درست نہیں ہے۔ فرائض بہرحال فرائض ہیں اور ان کی پابندی ضروری ہے، لیکن ہر مکتب فکر کے لوگ اپنی مصروفیات کو آگے پیچھے کر کے سال میں ایک عشرہ نکال ہی سکتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، اور اگر یہ نصیب ہو جائے تو پھر خلوص نیت سے اور اس نیت سے مسجد میں داخل ہو کہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو کمی بیشی اعمال میں رہ گئی ہے، اس کے لیے جو خطائیں ہوئی ہیں ان سے معافی کی طلب کے لیے، اور
قرب اللہ اور وصول اللہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اعتکاف میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بالکل ہی زبان بند کر لے اور ضروری بات بھی نہ کرے۔ اگر بالکل ہی خاموش ہو جائے، جیسے بعض لوگ کھانا پانی بھی چٹ لکھ کر مانگتے ہیں، تو وہ بھی مکروہ ہے۔ یعنی غیر ضروری بات کرنا منع ہے، یہ نہیں کہ بالکل بات کرنا ہی چھوڑ دے۔ اگر کوئی بیان کرتا ہے، اگر کوئی پڑھاتا ہے معتکفین کو، یا مسجد میں آ کر اس سے کچھ لوگ علوم دینیہ سیکھتے ہیں یا مسائل سیکھتے ہیں، یا پھر قرآن حکیم بیان کرتا ہے یا حدیث شریف بیان کرتا ہے، دین بیان کرتا ہے، تو کرے۔ دینی کام جو مسجد میں بیٹھ کر ہوتا ہے وہ ضرور کرے، یا ضرورت کے متعلق پانی چاہیے، کھانا چاہیے، دوا چاہیے، تو وہ بات ضرور کرے۔ بالکل بات نہ کرنا بھی مکروہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ رواج ہے کہ لوگ ایک الگ چادر سی باندھ لیتے ہیں اور 10 دن تک کوئی چیز چاہیے ہو تو وہ بھی چٹ لکھ کر مانگتے ہیں، بات نہیں کرتے۔ یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہاں، کوئی غیر ضروری اور غیر متعلقہ بات نہ کرے۔ مسجد کی حد سے باہر حوائج ضروریہ کے لیے جا سکتا ہے، لیکن ضرورت کے لیے جائے، راستے میں رکے نہیں، راستے میں کسی سے بات نہ کرے، اور ضرورت کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہ کرے۔ وہی وقت خرچ ہو جو ضرورت کے لیے جانے میں ہوتا ہے، یا آنے میں ہوتا ہے، یا فارغ ہونے میں ہوتا ہے۔ اور اس میں بھی یہ نہیں کہ راستے میں کوئی مل گیا تو اس سے علیک سلیک شروع ہو گئی، خیریت دریافت کرنے لگ گئے۔ یعنی دنیا اور دنیاوی امور سے مکمل طور پر فارغ ہو کر، یکسو ہو کر، پوری توجہ اللہ کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف اور عبادات کی طرف مرکوز کر کے یہ 10 دن مسجد میں گزارے، اور اس پر اللہ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کریم کی طرف سے ایسی کیفیات نصیب ہوتی ہیں۔ اصل دین بنیادی طور پر ایک کیفیت ہے جو دل پہ وارد ہوتی ہے۔ ایمان یقین کی ایک کیفیت ہے جو دل پہ وارد ہو کر دل کو تسلی دے دیتی ہے، دل اطمینان پکڑتا ہے اللہ کی توحید پر، حضور کی رسالت پر، ضروریات دین پر۔ اگر زبانی کہتا بھی رہے اور دل میں وہ کیفیت نہ اترے تو عند اللہ وہ ایمان شمار نہیں ہوتا۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ دل جب یہ یقین حاصل کرتا ہے، دل پہ جب یہ کیفیت وارد ہوتی ہے تو اس کا اثر اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوتا ہے، جسے نگاہ سے تشبیہ دی گئی ہے کہ پھر وہ وہی کچھ دیکھنا چاہتا ہے جسے دکھانا اللہ کو پسند ہے، اور جو چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں ان کی طرف اس کی نگاہ ہی نہیں جاتی۔ اور جب کسی کام کو بندہ دیکھنا نہیں چاہتا، اس کے بارے سننا نہیں چاہتا، تو اس کا کرنا، اس کام میں ملوث ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ یعنی حاصل اعتکاف کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کیفیت جسے نور ایمان کہتے ہیں، وہ کیفیت جسے نور یقین کہتے ہیں، وہ کیفیت جسے آپ تعلق باللہ کہہ سکتے ہیں، وصول اللہ کہہ سکتے ہیں، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اتباع کہہ سکتے ہیں، وہ کیفیت دل میں حاصل کرنے، دل میں انڈیلنے کے لیے یہ سال کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ پورے سال میں جو یہ 10 دن ہوتے ہیں رمضان المبارک کے آخری عشرہ، اس کی نظیر، اس کے مقابل دوسرا کوئی دن اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے، اس لیے کہ ان دنوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں ویسے ہی اللہ کی رحمتیں بے حد و بے حساب نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ کی بخشش جوش پر ہوتی ہے اور ہر مانگنے والے کو عطا کی جاتی ہے۔ صوفیاء کے لیے یا
اہل باطن کے لیے یا اہل دل کے لیے تو یہ موقع انتہائی غنیمت ہے کہ ان کی تو زندگی تصوف یا صفائے قلب یا تزکیہ کیا ہے، پوری زندگی ایک اعتکاف بن جاتی ہے کہ ہر حال میں اور ہر وقت جہاں بھی ہو اللہ اس کے ساتھ ہو، اللہ کی یاد اس کے ساتھ ہو، اللہ پر یقین اس کے ساتھ ہو، جو کام بھی کرے اللہ کے حکم کے مطابق کرے، جو کام بھی کرے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی پوری کوشش کرے کہ میں دامان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے جانے نہ دوں، تو پوری زندگی ایک اعتکاف بن جاتی ہے صوفی کے لیے۔ اور پھر طالب کے لیے تو یہ 10 دن جو ہیں یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کریم کا کہ پوری طرح سے رحمت الہی متوجہ ہوتی ہے، اور اب طالب کو چاہیے کہ اپنے قلب کو پوری طرح سے اس طرف متوجہ رکھے اور دنیاوی کاموں اور ان کی فکروں اور ان کی یادوں سے دل کو آزاد کر لے۔ اگر مسجد میں بیٹھا بھی رہے اور سوچتا کاروبار کا رہے یا سوچتا دنیاوی امور کا رہے یا سوچیں دوستی اور دشمنی میں الجھی رہیں یا سوچیں امور دنیا میں پریشان پھرتی رہیں کہ فلاں جگہ کیا ہو رہا ہوگا، فلاں بندے کا کیا ہوا، فلاں کیا کر رہا ہوگا، میرے فلاں کاروبار میں کیا ہو رہا ہوگا، تو یہ صورتحال درست نہیں ہے، چونکہ دل کی حضوری بنیادی شرط ہے۔ صرف جسم کو باندھ کر رکھنے سے، جس طرح صرف جسم کو بھوکا پیاسا رکھنا روزے کا مقصود نہیں ہے، اللہ کو کیا پرواہ ہے کہ ایک بندے نے دن بھر کچھ نہیں کھایا یا پانی نہیں پیا تو اس سے کیا ہوتا ہے۔ غرض تو وہ خلوص ہے جو دل کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دے اور دل پر ایک کیفیت حضوری وارد ہو اور دل میں جذب اطاعت موجزن ہو اور دل میں طلب الہی اور وصول حق کی آرزو جنم لے اور اللہ کا قرب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی دنیا و ما فیہا سے مقدم ہو جائے۔ بات کرنا آسان ہوتا ہے، الفاظ اور جملے ترتیب دینا آسان ہوتا ہے، مضامین لکھے جا سکتے ہیں، نعت کہی جا سکتی ہے، حمد کہی جا سکتی ہے، شعر کہے جا سکتے ہیں بڑے پرمانی اور پرمغز، لیکن اصل کام عمل کی دنیا میں کردار کو اتباع نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے سانچے میں ڈھالنا ہے، اور کردار کو حضور کی غلامی میں دینے کے لیے بنیادی ضرورت ہے کہ دل میں عشق رسول پیدا ہو، دل میں اللہ کی طلب پیدا ہو اور دل متوجہ الی اللہ ہو۔ دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے دل یہ صرف ایک دھڑکنے والی مشین ہی مراد اس سے نہیں ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ، اور اگر اس میں فساد پیدا ہو تو سارے وجود میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ فرمایا خوب غور سے سنو کہ یہ قلب ہے، الا وہی القلب، خوب غور سے سنو کہ یہ قلب ہے۔ قلب ایک لطیف ربانی ہے جو اسی دل میں جو دھڑکتا ہے اس میں رکھا گیا ہے، اور قلب عالم امر کا لطیف ربانی ہے۔ اب جس طرح آپ کسی ہیرے کو، سونے کے ٹکڑے کو ڈال دیتے ہیں مٹی پر یا کہیں رکھ دیتے ہیں، اس پہ گرد جمنا شروع ہو جاتی ہے، وہ اس میں دب جاتا ہے، اس طرح سے یہ لطیف ربانی جب اس مادی وجود میں آتا ہے تو اس کی خواہشات، اس کی ضروریات، اس کے کردار کی گرد اس پہ دبنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ جو سب سے قیمتی جوہر ہے وہ اس گرد میں دب کر کھو جاتا ہے۔ دین اور ایمان نام ہے اس
جوہر آبدار کو تلاش کر کے اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے روشن کرنے کا نام، جلا بخشنے کا نام، صاف کرنے کا نام، اور اس میں مزید چمک پیدا کرنے کا نام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، ہر چیز میلی ہو جاتی ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو جب چیزیں میلی ہوتی ہیں تو ان کا زنگ اتارنے کے لیے، ان کو صاف کرنے کے لیے، ان کو پھر سے چمک دینے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس سے انہیں پالش کیا جاتا ہے۔ لکل شیء ثقالہ، ہر چیز کے لیے پالش ہوتی ہے، اسے صاف کیا جاتا ہے۔ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، اور دلوں کی پالش، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ دلوں کی پالش اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ تو جنہیں یہ نعمت نصیب ہے، کیونکہ جس طرح تعلیم و تعلم شرط ہے علوم ظاہری میں بھی، قرآن کریم پڑھنا ہے تو آپ کسی سے پڑھیں گے، سمجھنا ہے تو کسی سے سیکھیں گے، فقہ کے احکام آپ کسی سے پڑھیں گے، آپ کسی سے سیکھیں گے، اسی طرح کیفیات قلب جو ہیں وہ اس سے زیادہ لطیف، زیادہ نازک اور زیادہ ضروری ہیں۔ ایک آدمی ساری بات زبانی جانتا ہو، لیکن توفیق عمل اسے تب ہوگی جب اس کا دل بھی ان حقیقتوں کو مانتا ہو، دل بھی اس طرف مائل ہو، تو توفیق عمل ارزاں ہوتی ہے۔ چونکہ دل بادشاہ ہے اور اعضاء و جوارح وہی کرتے ہیں جن کا حکم بادشاہ دیتا ہے۔ تو پورے بدن کو، پورے کردار کو، پوری انسانی زندگی کو سنوارنے کے لیے دل کو روشن کرنے، دل کو پالش کرنے، اللہ اللہ سے اس کو جلا بخشنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر جس طرح آپ نے دیکھا کہ گاڑی کو بھی رنگ کرنا ہو تو رنگ ساز کہتا ہے جی بادل ہیں، بارش ہے، موسم ٹھیک ہو جائے تو اس پہ رنگ کریں گے۔ کپڑے کو بھی رنگ کرنا ہو تو رنگ ساز موسم کا لحاظ رکھتا ہے۔ اسی طرح دلوں کو رنگ کرنے کے لیے، دلوں پر کیفیت وارد کرنے کے بھی موسم ہیں۔ ہفتے کے دنوں میں جس طرح جمعۃ المبارک ہے، جمعرات کی شب ہے، جمعۃ المبارک ہے، مہینوں میں رمضان المبارک ہے، اور رمضان المبارک میں عشر اعتکاف ہے، جو اس رنگ سازی کا سب سے بہترین موسم ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے، خود معتکفین حضرات کو یہ دیکھنا چاہیے، اپنا اندازہ کرنا چاہیے کہ جب میں اعتکاف کے لیے حاضر ہوا تو قلبی کیفیات کیا تھیں، دل میں طلب الہی کیا تھی، اطاعت الہی کا جذبہ کتنا تھا، خواہشات نفس کا مقابلہ کرنے کی طاقت کتنی تھی، اور اعتکاف کے مقبول و منظور ہونے کے بعد، اعتکاف کی توفیق ملنے کے بعد، اعتکاف میں کیفیات اور اللہ کی یاد کو دل پہ وارد کرنے کے بعد مجھ میں کتنی قوت آ گئی، میں کتنا مقابلہ کر سکتا۔ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک لمحے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ انسان ایسی مخلوق ہے جسے کبھی ختم نہیں ہونا اور جسے ابد الآباد باقی رہنا ہے، اس دنیا میں نہ صحیح، اس دنیا میں صحیح، یہاں کے جانے کے بعد صحیح، رہنا اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور اس نہ ختم ہونے والی زندگی کا سارا مدار ان چند دنوں پر ہے جو ہمیں اس عالم آب و گل میں نصیب ہوئی۔ یہی چند روزہ زندگی ہے جس میں ہم بازی جیت بھی سکتے ہیں، اور اگر کوئی بہت ہی بدقسمت ہو تو ہار کے بھی چلا جاتا ہے۔ اب ایسے بے نصیب بھی ہیں کہ جنہیں نور ایمان ہی نصیب نہیں ہوتا، جنہیں زندگی بھر یہ خیال ہی نہیں آتا کہ میں کوئی میرا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، یا میری کوئی ابتدا کوئی انتہا بھی ہے، میں کہاں سے چلا ہوں، مجھے جانا کہاں ہے، میرے پہلے سارے جا رہے ہیں، یہ کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، کوئی ان میں سے رکتا نہیں، جو گئے ہیں کوئی پلٹ کر واپس آتا نہیں۔
یہ کیا ہے؟ رات دن لوگ زیر زمین چلے جاتے ہیں، کیا خبر؟ تحقیق تماشا کیا ہے؟ یہ ہو کیا رہا ہے کہ ہر آنے والا ایک ہی سمت کو جا رہا ہے اور کوئی پلٹتا نہیں، کوئی آ کر بتاتا نہیں۔ ان سارے سوالوں کا جواب اللہ کی کتاب دیتی ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کا جواب دیتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ پلٹ کر آنے والا سفر نہیں ہے۔ یہاں سے جو جاتا ہے وہ اپنی ابدی زندگی شروع کر لیتا ہے، برزخ سے شروع کرتا ہے، میدان حشر میں پہنچے گا اور پھر آخرت کے اپنے گھر میں پہنچے گا۔ اب جیسے گھر کو وہ چلا، زندگی میں جس گھر کی تیاری کی، زندگی بھر جس تلاش میں رہا، اس منزل کو پا لے گا۔ تو واپس آنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ہم اس طرف جا رہے ہیں، آ رہے ہیں عالم خلق میں، اور ابد کی طرف ہمارا سفر جاری ہے۔ تو آگے چونکہ پوری بے پناہ لمبی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس زندگی میں کیا حیثیت ہوگی ہماری، کیا طور طریقے ہوں گے، وہ کیسے بسر ہوگی، اس کے دو ہی راستے اللہ نے متعین فرمائے ہیں۔ ایک راستہ شکر کا ہے اور ایک ناشکری کا، ایک راستہ قرب الہی اور رضا الہی کا ہے جس کے بے پناہ ثمرات ہیں اور جو زندگی کو حسین ترین بنا دے گا۔ دوسرا راستہ ناشکری کا ہے جو اس دائمی زندگی کو قابل عبرت بنا دے گا، اور اللہ کے عذاب بڑے سخت ہیں اور اس کی گرفت بڑی شدید ہے۔ آدمی اس دنیا میں آخرت کے عذابوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دوزخ کی آگ کی خصوصیت یہ ہے تطلع علی الافئدہ، یہ آگ دنیا کی تو چھو جاتی ہے انگلی کو، تو انگلی کا وہ پور جل جاتا ہے جہاں آگ لگی۔ فرمایا دوزخ کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر بدن کو ذرا بھر چھوتی ہے تو دکھ جا کر قلب کی گہرائی میں ہوتا ہے، تطلع علی الافئدہ، اس کا اثر دل کی گہرائیوں تک، اس کی جلن دل کی گہرائیوں تک، اس کے پھپھولے دل پر جا کر پھوٹتے ہیں۔ اللہ کریم پناہ دے۔ تو زندگی کی ان طویل ساعتوں کو، ان بے شمار لمبی صدیوں کو، ان بے حساب سالوں کو، ان بے شمار دنوں کو، اور اس دائمی زندگی کو سنوارنے کے لیے اس عارضی زندگی میں سال میں یہ 10 دن مختص کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت بڑا انعام ہے یہ۔ اللہ کریم نے یہ موقع بخشا، اور دو باتیں اس میں یکجا ہو جاتی ہیں۔ ایک تو آدمی خود کو دنیا کی مصروفیات سے، دنیا کے فکروں سے اور دنیاوی کاروبار سے یکسو کر کے یہ عشرہ اللہ کے گھر میں اور مسجد میں یاد الہی میں بسر کرتا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ رحمت الہی اس قدر جوش میں ہوتی ہے کہ جو ان 10 دنوں کے علاوہ سال کے اور کسی دن میں نصیب نہیں ہوتا۔ اس قدر تقسیم ہو رہی ہوتے ہیں انعامات، اس قدر بخشش عام ہو رہی ہوتی ہے، اس قدر مغفرت عام ہوتی ہے، اور رحمت خاصہ اس قدر عام ہوتی ہے۔ تو یعنی یہ بخشش کا موسم ہے، قرب الہی کا موسم ہے، وصول حق کا موسم ہے، جو بندے مومن کو، طالب حق کو نصیب ہوتا ہے۔ تو اس کے پورے آداب و قواعد کے ساتھ مسنون اعتکاف 20 رمضان کے افطار سے شروع ہو کر شوال المکرم کے چاند کے نظر آنے تک ہوتا ہے۔ چاند نظر آ گیا، اعتکاف ختم ہو گیا۔ اور مسنون کے علاوہ اعتکاف نفلی بھی ہو سکتا ہے۔ کسی کے پاس ایک شب و روز ہے، کسی کے پاس 5 دن کی فرصت ہے، کسی کے پاس 2 دن کی فرصت ہے، اور کسی کے پاس 1 گھنٹے کی چند لمحوں کی فرصت، تو وہ بھی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ کر اعتکاف بیٹھ کر اتنا وقت تو اعتکاف میں گزارے۔ کیا خبر کسی مانگنے والے کو 1 لمحے میں اتنا مل جائے جو دوسرے کو شاید 10 دنوں میں نہ ملے۔ یہ تو قبولیت کی بات ہے، مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ ہے، اور مانگنے کا وہ درد ہے، وہ تڑپ ہے، وہ طلب ہے۔
ایک آدمی کاروبار دنیا میں مصروف ہے، وہاں سے نہیں نکل سکتا، اس سے تھوڑا سا وقت اس کا بچ سکتا ہے، تو اگر ایک لمحہ بھی نصیب ہو جائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ وقت تو نصیب ہو جائے جو اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بسر کیا جائے. کیا خبر وہی لمحہ انتہائی قیمتی ہو اور وہی لمحہ دونوں عالم کو سنوارنے کا سبب بن جائے. دیکھنا یہ چاہیے کہ حاصل کیا ہے. ہمارے ہاں ایک تصور عام ہو گیا ہے کہ نیکی اور عبادت جو ہے یہ ادھاری مزدوری ہے اور اس کا ثواب آخرت میں ملے گا. یہ تصور یکسر غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ مزدور کو مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو. گویا یہ اللہ کا حکم ہے، اور وہ مالک جو بندوں کو، مخلوق کو حکم دیتا ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے، اپنی مزدوری ادھاری کرواتا ہے، اپنے لیے آخرت دکھاتا ہے کہ اس کی مزدوری کا اجر اسے مرنے کے بعد دے گا. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تصور ہی غلط ہے. ہر نیکی کا اجر، ہر نیکی کا ثواب، ابھی آپ کا عمل ختم نہیں ہوتا کہ آپ کا ثواب آپ تک پہنچ جاتا. ثواب ہوتا کیا ہے؟ ثواب کا مطلب ہے بدلہ، ثواب کا مطلب ہے اجر، ثواب کا مطلب ہے اجرت. ورنہ تو جو اعمال کافر کرتا ہے اس کے بدلے جو اسے سزا ملے گی اسے بھی ثواب کہا گیا. حل سب والکفار ما کانوا یفعلون. کافروں کو اور کیا ثواب ملے گا؟ وہی جو ان کا کردار تھا، کفر کرتے تھے، دوزخ کی آگ ملے گی، یہی ان کا ثواب ہے. یعنی لفظ ثواب کا مطلب مطلق اجر اور مزدوری اور اجرت ہے، معاوضہ ہے. اور یہ معاوضہ فوراً ملتا ہے، دار دنیا میں ملتا ہے، دل پہ سکون آ جاتا ہے، نیکی کی توفیق ارزاں ہو جاتی ہے، گناہ سے بچنے کی توفیق ہو جاتی ہے. یہ ثواب ہے. تو اعتکاف میں آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ اس سے سب سے زیادہ ثواب آخرت میں جو کچھ ملے گا وہ ہماری نیکیوں کا بدلہ نہیں ہے، وہ اس کا انعام ہے. آخرت میں جو بھی ملے گا وہ صرف رحمت الہی ہے، وہ صرف اس کا انعام ہے، وہ مزید انعام ہے جو وہ عطا کرے گا. نیکی کا اجر فوراً ادا ہو جاتا ہے، یہی مل جاتا ہے، وصول ہو جاتا ہے. جیسی جس کی نیت ہوتی ہے ویسا اجر ہوتا ہے، اور جیسا جس کا عمل ہوتا ہے. یعنی دو شرطیں ہیں نیکی کی. اللہ کا حکم ہو تو نیکی ہے. اگر اللہ نے اس کام کے کرنے کا حکم نہیں دیا، اجازت نہیں دی، تو اپنی طرف سے کوئی نیکی نہیں گھڑ سکتا، اپنی پسند سے اسے نیکی نہیں بنا سکتا. اور اللہ کا حکم پہنچایا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے. لہذا جو بھی آپ سے ثابت ہے، جو آپ نے ارشاد فرمایا، جس کام کا آپ نے ارادہ فرما لیا، جس کام کو دیکھ کر حضور نے پسند فرما لیا، جس کام کا حکم دے دیا، وہ سب نیکی ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ حضور کے طریقے کے مطابق ہو. یہ دو شرطیں نیکی کے لیے بنیادی شرطیں ہیں. ایک شریعت کا حکم ہو اور دوسرا سنت کے اس کے کرنے کا طریقہ حضور کے فرمائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. اور اس کی بنیاد ہے خلوص قلبی، نور ایمان اور نیت، اللہ کی رضا اور حضور کے اتباع اور خلوص سے طلب الہی اور عشق پیغمبر میں ہو. اور پھر یہ شرط تو ہر عمل میں ہے. ان 10 دنوں میں تو سارے شیاطین بھی مقید ہیں. رمضان المبارک کا پورا مہینہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن وہ شیطان قید ہوتے ہیں جو جنوں میں سے ہیں، جو ابلیس کی اولاد ہیں، یا دوسرے وہ جن جو ابلیس کے پیروکار بن کر شیطان بن گئے، وہ سارے قید ہو جاتے ہیں. ایک اور قسم کے شیاطین بھی ہیں جنہیں قرآن کریم نے جن کی نشاندہی کی ہے کہ جس طرح لوگ اللہ اللہ کرتے کرتے، اتباع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کرتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور برکات حاصل کرتے کرتے فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ
شیطان کی پیروی کرتے کرتے شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں، خود شیطان بن جاتے ہیں۔ شیاطین الانس والجن، شیاطین جنوں میں سے بھی ہیں، شیاطین انسانوں میں سے بھی ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شیطان جنوں میں سے ہے وہ کم خطرناک ہے کہ وہ صرف دل میں بات ڈال سکتا ہے، وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ جو شیطان انسانوں سے بن جاتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹ کر لے جاتا ہے کہ یہ کام کرو، آپ کا دوست ہے، آپ کا ملنے والا ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، یا پھر آپ کے سامنے ویسا ہی کام کر رہا ہوتا ہے، تو یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں جو جنوں میں سے شیطان ہیں وہ تو قید ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ جو جرائم اور گناہ اور یہ جو فواحشات دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک میں، یہ ان شیطانوں کی لائی ہوئی ہیں جو انسانوں میں سے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اعتکاف نے وہ قوت عطا کر دی کہ جو جنوں میں سے شیطان ہے جب رمضان المبارک ختم ہوگا، وہ آزاد ہوگا، تو وہ ہمیں مختلف پائے گا، لقمہ تر نہیں پائے گا۔ اسے مشکل پیش آئے گی، اسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ مقابلہ کرتا ہے، یہ میری بات نہیں مانے گا، اللہ کی بات مانے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مانے گا۔ اور جو شیطان انسانوں میں سے ہیں انہیں بھی مایوس ہونا چاہیے۔ اعتکاف وہ قوت دے دے کہ جو شیطان انسانوں میں سے ہیں وہ بھی آپ سے مایوس ہو جائیں اور اللہ کی بگڑی ہوئی مخلوق اصلاح پذیر ہونے لگے تو نور علی نور ہے۔ اصل تو حق یہ ہے کہ جو اس بھٹی سے نکلے وہ ایسا جوہر بن جائے۔ سونا ایک قیمتی دھات ہے، لوگ خوبصورتی کے لیے پہنتے ہیں، لیکن اطباء اسے مختلف اجزاء میں دے کر، اسے آگ میں ڈال کر اسے کشتہ کر دیتے ہیں۔ جب وہ کشتہ ہوتا ہے تو اکثیر ہو جاتا ہے، اور مرنے والے بندے کو بھی دیں تو اس کی سانسیں پلٹ آتی ہیں، کمزور ترین بندے کو دیں تو اس کے بدن میں قوت آ جاتی ہے۔ اسی طرح ہزاروں امراض کا علاج بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہیرا ایک قیمتی پتھر ہے، خوبصورتی کے لیے پہنا جاتا ہے، لیکن اتباع اسے کشتہ کرتے ہیں۔ بھئی کمال ہے، اتنا قیمتی پتھر ہے، آپ نے اسے بھٹی میں جھونک کر اس کی خاک اڑا دی، اسے راکھ بنا دیا، لیکن وہ راکھ اکسیر بن جاتی ہے، اور جس مرض کا کوئی علاج نہ ہو اس کا وہ علاج بن جاتا ہے، انسانوں کے لیے شفا کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح بندہ مومن اعتکاف کی بھٹی سے نکلے تو وہ کشتہ ہیرا بن جائے۔ پھر جو مریض ہیں، گناہوں کے جو بیمار ہیں، جو اللہ سے دوری پر ہیں، جو کفر کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ ساری بیماریاں ہیں، یہ سارے امراض ہیں، تو معتکف جب اس بھٹی سے نکل کر میدان عمل میں آئے تو کم از کم جہاں جہاں اس کی بات پہنچے، جہاں جہاں جن جن سے اس کا لین دین ہو، جہاں تک اس کے اثرات جائیں تو بیماروں کو شفا ہونے لگے، تو اصل مقصد کا حاصل تو یہ ہے۔ تو پھر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جب اللہ نے ہمیں توفیق بخشی، ہمیں وقت بخشا، صحت بخشی، فرصت بخشی، اور ہم اس بھٹی سے گزرے الحمدللہ، تو باہر آنے کے بعد ہمارے سبب سے، ہماری محنت سے، ہمارے تعلقات سے، ہمارے لین دین سے، ہمارے میل جول سے اور اللہ کی کتنی مخلوق کا بھلا ہوتا ہے، کتنے لوگ گناہ کو ترک کر کے نیکی کی طرف آتے ہیں، یہ کتنے لوگ کفر کی ظلمت اور گمراہی سے بچ کر نور ایمان کی طرف آتے ہیں۔ تو اعتکاف ایک عظیم تجربہ ہے جو بندہ مومن کو نصیب ہوتا ہے کہ وہ یہ آخری عشرہ جس میں رحمتیں عام ہوتی ہیں، شیاطین قید ہوتے ہیں، پھر وہ اپنے نفس کو بھی، نفس انسانی کو بھی دنیا و امور سے منقطع کر لیتا ہے اور یکسو ہو کر آ کر بارگاہ الہی میں بیٹھ جاتا ہے۔ اور چونکہ سنت عالی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نصیب ہوتی ہیں، توجہ عالی نصیب ہوتی ہے، مشائخ عظام کی برکات نصیب ہوتی ہیں، تجلیات باری، انوارات باری نصیب ہوتی ہیں، اور بندہ اس سے کندن بن کر نکلتا ہے۔ صرف رسم پوری کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ زندگی میں اللہ کرے
بہت سی مثبت تبدیلی آئے جو نہ صرف اپنے لیے باعث نجات بنے بلکہ اللہ کی مخلوق کے لیے اللہ کی طرف ہدایت کا سبب بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ